بڑی خبر یہ ہے کہ صادق آباد کے علاقہ ماہی چوک کے قریب پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ 5 ایلیٹ جوان شہید ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی جانب سے چوکی پر راکٹ لانچر بھی داغے گئے۔ شہداء اور اہلکاروں میں محمد سلیم تجمل حسین شامل ہیں۔ خلیل احمد، غضنفر اور محمد عرفان نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق درجنوں ڈاکوؤں نے رات کے پولیس پوسٹ پر حملہ کیا۔ ڈی پی او عرفان علی کی قیادت میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ ایک ڈاکو مارا گیا۔ صادق آباد سے یہ خبر ہے جہاں علاقہ ماہی چوک کے قریب پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ 5 ایلیٹ جوان شہید ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی جانب سے چوکی پر راکٹ لانچر بھی داغے گئے۔ شہید اہلکاروں میں محمد سلیم تجمل حسین، خلیل احمد، غضنفر، محمد عرفان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق درجنوں ڈاکوؤں نے رات کے پولیس پوسٹ پر حملہ کیا۔ ڈی پی او عرفان علی کی قیادت میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ ایک ڈاکو مارا گیا۔ خبر دیں کہ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 48 پیسے مہنگا ہوا۔ نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے۔ اچھی خبر ہے، پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا ہوا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ امریکی صدر کینیڈا سے ناراض ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا نے جو کیا وہ پسند نہیں۔ فلسطینی ریاست کے بارے میں کینیڈا کا موقف ڈیل بریکر نہیں ہے۔ کینیڈا جو راستہ اختیار کرے گا ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ غزہ میں صورتحال خوفناک ہے۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ کارروائی نہ کرتے تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ ایران اب بھی اچھی باتیں نہیں کر رہا۔ امریکی صدر کا روس پر پابندیاں عائد کرنے کا بھی عندیہ۔ بولے کہ روس اور یوکرین کی جنگ اب رک جانی چاہیے۔ روس جو کچھ کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فزیکل فٹنس سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کیے۔ صدر ٹرمپ بھارت سے مایوس ہیں۔ بھارت عالمی کردار ادا کرنے والا ملک ثابت نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں کہ تجارتی معاہدے کا انحصار بھارت پر ہے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر بطور ریفائنڈ بیچتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ جوابی امریکی ٹیرف آج سے نافذ ہو جائیں گے۔ چین کے ساتھ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ملک براہ راست رابطے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ بھارت سے مایوس ہیں۔ بھارت عالمی کردار ادا کرنے والا ملک ثابت نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں کہ تجارتی معاہدے کا انحصار بھارت پر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریاست پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس جنگ میں متحد اور یکسو ہیں۔ بہادر افواج کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ اعلیٰ سطحی اجلاس کا حوالہ اس رپورٹ میں جانیے۔ انسداد دہشت گردی اور ریاستی عملداری کے قیام کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں مؤثر ہم آہنگی، کمیٹی کی سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، مشیر قومی سلامتی، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ پاکستان کی افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ حالیہ تاریخ ساز مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا، اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کے پروگرام پر عمل درآمد مؤثر انداز میں جاری ہے۔ صدر مسلم لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی ہے اور بتائیں کہ تاریخی، سیاسی، معاشی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفاعی شراکت داری، مشترکہ تربیت، انٹیلیجنس کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شاہ سلمان اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی سرزمین ہر مسلمان کے دل میں خاص روحانی اور قلبی مقام رکھتی ہے۔ شاہ سلمان کی قیادت مسلم دنیا کے لیے امید، وقار، ترقی کی علامت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی اعتماد، مشترکہ اقتدار اور درینہ اخوت پر مبنی ہے۔ سعودی عرب سے تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے۔ سعودی قیادت کا خطے میں امن کے لیے کردار قابل ستائش ہے۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے باوجود بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کے خواہاں ہیں۔
नाजरीन, 9 मई हमला केसेस। ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुलजमान को सदाएं। हसास इदारे पर हमले का केस। अदालत ने 185 में से 108 मुलजमान को सदाएं सुनाई हैं। 77 अफराद बरी कर दिए गए। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुलजमान को सजा सुनाई, 7 को बरी किया और 58 मुलजमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कवल जोसेफ, शेख राशिद शेख, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी है। फर्रुख आगा, फरखंदा कोकब, चौधरी बिलाल एजाज को भी सजा पाने वालों में शामिल किया गया। सानिया 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुनाया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुलजमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 32 में से 28 मुलजमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासुरो का तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। सिस्टम को कौन लपेटना चाहता है? जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ईवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश, ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। फैसला कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत है। 9 मई के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। पूरे मुल्क में साजिश के तहत हमले किए गए। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि बानी PTI जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे। शोधा की यादगारों की बेहुरमती और अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों में तोड़ फोड़ की गई। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI जेल में है।